جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساس، احوال و ظرف اور گفتار کردار سے ایسی علامات نمودار شروع ہوئیں جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کو باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس سال 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو مجھ سے، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ اوائل سفر سن 11 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی، گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فرمایا، اہل قبر والو، تم پر سلام۔ لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ 29 صفر سن 11 عیسوی روز دوشنبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بدھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بدھی تھی اور پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اسی کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موعظات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھیں اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھرتی رہتی تھیں۔ وفات سے 5 دن پہلے روز یعنی بدھ کے روز جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں، اور اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لگن میں بیٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بدھی ہوئی تھی، منبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارد گرد جمع تھے۔ فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مساجد بنا لیا۔ ایک روایت میں ہے، یہود و نصارہ پر اللہ کی مار ہو
کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو ان کے نیک کاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اس بات پر ہمیں تعجب ہوا کہ لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تو بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے دے دیا جائے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے وہ اختیار کر لے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سے سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور جھگڑ پڑے، کوئی کہہ رہا تھا کہ لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسرے اس بات کی وصیت کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا، غالباً یہ کتاب سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھائی اور